انسان کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض عین ہے۔ سب سے پہلے درست عقائد سیکھنا، یعنی ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت کا علم، پھر ارکان اسلام کے متعلق مسائل، پھر حلال اور حرام کے کام، پھر وہ مسائل جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ مسائل جن کی اپنے شعبہ کے اندر ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر مالدار کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، تاجر کے لیے تجارت کے مسائل کا علم، اور جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نکاح کے مسائل کا علم جاننا ضروری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی معزز و محتشم سامعین محترم، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی کون سا مشکل کام ہے، قصاب آ کر جانور ذبح کرے گا، کچھ گوشت ہم گھر پہ رکھ لیں گے اور کچھ تقسیم کر دیں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ دراصل ایسا سوچنے والے کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے زندگی کے ہر پہلو پر ہماری کتنی تفصیل کے ساتھ رہنمائی فرمائی ہے، اور دین متین نے دیگر کاموں کی طرح قربانی کے متعلق بھی اس قدر تفصیل عنایت کی ہے کہ اگر ہم فقہ اور احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اندر قربانی کا الگ سے ایک عنوان قائم کیا جاتا ہے جس کے اندر قربانی کے مسائل مذکور کیے جاتے ہیں۔ دراصل آج ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کی اہمیت کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا اس طرف رجحان جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک انسان کو اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا علم حاصل کرنا اس پر فرض عین ہے۔ سب سے پہلے ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت اور درست عقائد کا علم سیکھنا، پھر ارکان اسلام کے متعلق مسائل، پھر حلال اور حرام کے کام، نیز وہ باتیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ مسائل جن کی اپنے شعبہ کے اندر ضرورت پڑتی ہے، مثال کے طور پر مالدار کے لیے زکوٰۃ کے مسائل، تاجر کے لیے تجارت کے مسائل کا علم، اور جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نکاح کے مسائل کا علم جاننا ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں اس تفصیل کی روشنی میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اصحاب حیثیت کے لیے قربانی کے متعلق مسائل کا جاننا فرض عین ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کے تحت داخل ہے جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب قربانی واجب کس پر ہے؟ ہر وہ بالغ سمجھدار مسلمان جو شرعی مسافر نہ ہو اور ضروریات زندگی اور قرض کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب ضروریات زندگی سے مراد کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کے اندر مثال کے طور پر وہ چیزیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر رہائش کا گھر اور گھر کا ضروری سامان اور استعمال کا لباس اور ضرورت کی سواری، یہ ضروریات زندگی کے اندر چیزیں آتی ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بندہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ تو حالیہ 2023 کی قیمت کے مطابق قربانی کا نصاب تقریباً 1,30,000 روپے ہے۔ تو جو بندہ اتنی قیمت کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کے نصاب میں صرف سونے کا اعتبار کیا جائے گا یا چاندی کا؟ تو اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونا ہونے کی صورت میں اس پر قربانی واجب ہے، اور اگر سونے کے ساتھ چاندی اور کرنسی اور دیگر چیزیں بھی موجود ہیں تو تمام چیزوں کی مالیت کو جمع کیا جائے گا، تو اگر ساری چیزوں کی مالیت کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی یعنی 1,30,000 روپے تک پہنچ جائے تو پھر اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید معلومات کے لیے، دینی مسائل سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔